یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کے ذریعے تمام پیش کیا جاتا ہے۔ بہرکیف ہم پروگرام کو آگے کی طرف لے چلتے ہیں، اور آج کی شعری نشست میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ محترمہ فردانہ شامل ہیں، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں اپنے چند اشعار سے کرتا ہوں۔ عرض ہے کہ انجام گلستان وفا دیکھ رہا ہوں، واہ انجام گلستان وفا دیکھ رہا ہوں، میں ظلم کے موسم کی ادا دیکھ رہا ہوں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت بہت اچھا، انجام گلستان وفا دیکھ رہا ہوں، میں ظلم کے موسم کی ادا دیکھ رہا ہوں، اور چھائی ہے خزاں رت کی گھٹا صحن چمن میں، واہ واہ، چھائی ہے خزاں رت کی گھٹا صحن چمن میں، واہ، پھولوں پہ مگر رقص صبا دیکھ رہا ہوں۔ اچھا ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، رقص صبا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، پھولوں بہت پہ اچھے، مگر رقص صبا دیکھ رہا ہوں، واہ، اور ہر سمت ہے بکھرے ہوئے ذہنوں کے مناظر، کیا اچھا مصرع ہے، ہر سمت ہے بکھرے ہوئے ذہنوں کے مناظر، ہر سمت ہے بکھرے ہوئے ذہنوں کے مناظر، افکار کو زنجیر بپا دیکھ رہا ہوں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، صاحب بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت شکریہ بہت عمدہ۔ افکار کو، بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، مشتاق صاحب، بہت شکریہ۔ افکار کو زنجیر بپا دیکھ رہا ہوں، واہ، اور عرض ہے کہ امید کا روشن ہے دیا خیمہ جاں میں، کیا مصرع ہے، امید کا روشن ہے دیا خیمہ جاں میں، واہ واہ واہ، امید کا روشن ہے دیا خیمہ جاں میں چشم تصور سے ضیا دیکھ رہا ہوں۔ ارے واہ، بہت واہ، بہت میں چشم چشم تصور سے تصور سے ضیا دیکھ رہا ہوں، ضیا کوئی دیکھ جواب رہا نہیں۔ ہوں۔ واہ واہ اور واہ، واہ مقصد واہ، ہے کہ کہتے ہیں کہ نمرود کی آئی تھی خدائی، واہ، کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نمرود نمرود کی آئی تھی، کہتے ہیں کہ نمرود کی آئی ہے خدائی، کہتے ہیں کہ نمرود کی آئی ہے خدائی، جی، لب بند ہے میں قہر خدا دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، خیر خدا دیکھ بہت رہا ہوں، لب واہ بند ہے میں قہر خدا دیکھ رہا ہوں، واہ انجام واہ، بہت عمدہ، گلستان وفا دیکھ رہا ہوں، میں وفا ظلم سبحان اللہ، کے موسم کی ادا دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت اچھے، بہت بہت ہی اچھے، عمدہ۔ سنائیے۔ اس کے بعد ہم آج کی معزز مہمان شاعرہ محترمہ فردانہ فرد کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے 4 مجموعہ کلام منصہ شہود پر آ کر داد و تحسین وصول کر چکے ہیں، جس میں پہلا مجموعہ بدلتی شام کے سائے، خواب خواب زندگی، آنسو اور فصل آرزو۔ واہ، فردانہ فرد کی شاعری میں گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ آپ کی شاعری میں کہیں خوابوں کا فسوں ہے تو کہیں ان کے لفظوں کی جادوگری انسان کو مسحور کر دیتی ہے۔ واہ، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں واہ، اس شعر کے ساتھ میں محترمہ فردانہ فرد صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج ہوا کے دوش پر اپنا کلام پوری دنیا میں پھیلائیں، اور اس فضا کو آئیے معطر فرزانہ صاحبہ، آئیے، 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 ماشاء اللہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام، سب سے پہلے وعلیکم میں السلام۔ شریف اکیڈمی کی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت محفل میں شریک ہونے کے لیے بلایا ہے، اور خاص طور پر ڈاکٹر تقی آبدی صاحب نے جس طرح غالب کی شاعری کا فکری، فنی اور تکنیکی حوالے سے خوبصورت جائزہ پیش کیا ہے، میں تو بے حد خاموشی سے ان کے لفظوں میں، ان کے لہجے کی خوبصورتی میں مگن رہی، اور یہ شعر ان کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ مجھ سے میری خاموشی میں
जब हुआ तो हम कलाम। वाह, क्या कहना, बहुत अच्छी मुझसे बात। मेरी खामोशी में जब हुआ तो हम कलाम, गुफ्तगू दिल पर लगी, लहजा तेरा अच्छा लगा। अच्छा लगा। वाह, नहीं, बहुत अच्छा, शुक्रिया बहुत सर, उम्दा। बहुत बहुत खूब। उम्दा, बहुत मैं शुक्रिया, कलाम बहुत पेश शुक्रिया। करती हूँ आपकी इजाजत से। इरशाद, इरशाद। तुम्हारी जी। बस्ती से कूच करके लो आज हम घर बदल रहे हैं। क्या कहना वाह, है, हमारी बस्ती से तुम्हारी कूच करके। बस्ती से कूच करके लो वाह, आज हम घर बदल रहे हैं। बसे हुए थे जो चाहतों से वाह, वो सारे मंजर बदल रहे हैं। बदल रहे अच्छा है, हैं, बहुत क्या अच्छा है, बात, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब, क्या बहुत कहने, खूब। क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा। न कोई किबला बहुत, बदल रहा है, न हाँ, कोई काबा बदल रहा है, वाह, वाह, न कोई किबला बदल रहा है, ना न कोई कोई काबा काबा बदला। बदल रहा है, मगर हाँ, तुम्हारी थी जिनमें मूरत वो दिल के मंदिर बदल रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर पढ़िए इसको, बहुत खूबसूरत तरीके से न कहा है, वाह, शुक्रिया। वाह। न कोई किबला बदल रहा है, ना न कोई काबा कोई बदला। काबा बदल रहा है, वाह, मगर तुम्हारी थी जिनमें मूरत वो वाह, दिल के मंदिर बदल रहे हैं। बदल रहे हाँ, हैं। वो दिल के वाह, मंदिर बदल रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बहुत खूब, कहने। बहुत खूब। गली गली में कदम कदम पर बने हुए हैं हजार मक्तल। अच्छा है, वाह, वाह, वाह। गली गली में कदम कदम पर बने हुए बने हैं हुए हैं हजार हजार मक्तल। मक्तल। ना कोई बाजू बदल रहे हैं, ना कोई खंजर बदल रहे हैं। वाह, 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 वाह। वाह, बहुत खूब। बहुत अच्छा। मुझे बता ए मेरे नजूमी कि मेरी किस्मत में फेर क्या है। अच्छा है, मुझे बता वाह, कि वाह, मैं नजूमी। मुझे बता ए मेरे नजूमी कि मेरी किस्मत में फेर क्या है। न वो सितारे बदल रहे हैं, न ये वाह, मुकद्दर बदल रहे हैं। वाह, 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 वाह। वाह, बहुत वाह, खूब। वाह, वाह। फरजाना साहिबा, शुक्रिया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे, थैंक यू, बहुत अच्छे, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छे। ना सब्ज क्या कहते हैं? पत्तों की सरसराहट। ये हाँ, दोबारा नजूमी वाला सुनाए, नजूमी वाला दोबारा सुनाया था। जी जी जी। मुझे बता ए मेरे नजूमी कि क्या कहने, मेरी हम्म, क्या। किस्मत में फेर क्या है। वाह, 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 मुझे वाह, बता ए मेरे नजूमी कि वाह, मेरी वाह। किस्मत में फेर क्या है। ना वो सितारे बदल रहे हैं, ना ये सुभान, मुकद्दर बदल रहे मुकद्दर हैं। बदल रहे हैं। बहुत, वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वाह। बहुत अच्छा, ना बहुत सब्ज अच्छा। पत्तों की सरसराहट, हम्म, ना सब्ज पत्तों की सरसराहट, न है परिंदों की कोई आहट। क्या कहने, वाह, क्या खूबसूरत न मुरस्सा शेर। सब्ज हाँ, शुक्रिया। न सब्ज पत्तों की सरसराहट, वाह, न है परिंदों की कोई आहट। बदल गए हैं जो दिल के मौसम, तो पेड़ चादर बदल रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, वाह, हाँ, हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या खूबसूरत बदल तरतीब। रहे हैं। वाह, शुक्रिया। बदल वाह, रहे हैं जो दिल के मौसम, तो वाह, पेड़ चादर बदल रहे हैं। वाह। वाह, है मैं वाह। कदे में भी आज फरहत, हाँ, न जाने कैसा सुकूत तारी। हाँ, 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 मैं है कदे मैं में भी कदे आज में। में भी आज फरहत, न वाह, जाने कैसा सुकूत तारी। न सकूत है वो तारी। न कोई साकी बदल रहे हैं, न कोई सागर बदल रहे हैं। बहुत वाह, अच्छे, बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। आपकी आपकी गजल जो है माशाल्लाह से असरी तकाज़ों का एक नकीब है, और बहुत ही खूबसूरत। आमतौर से हम आमतौर से जब ख़वातीन की आपके गजल सुनते हैं तो ये बालिदगी और ये जो आप देख रहे हैं कि आपने जिस तरीके से इस जदीद गजल को पूरी तरीके से पेश किया है, उसके लफ्जियात में देख रहा था, उसके उन्वानात बिल्कुल हर शेर आपके जो है एक अजब और बहुत ही नए रंग और नए ढंग का है। शुक्रिया। अगर आप पुराने गुलदस्तों को तहकीकी नजर से देखें तो पूरी गजल में एक या दो शेर आपके दिल को नहीं लुभाते, लेकिन यहाँ पर आपका हर शेर जो है पूरी तरीके से सुनने वाले को मुतवज्जो करता है कि मिसरे सानी क्या आएगा, किस तरीके से इस शेर को पूरी तरीके से अदा किया जाएगा। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ बहुत शुक्रिया, बहुत फरजाना शुक्रिया, साहिबा बहुत कि मैं शुक्रिया। हमेशा यही कहता हूँ कि उर्दू शायरी जो है, अगरचे के
ایسے شعرا، مجھے صرف گلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے شعرا کو پوری طریقے سے اردو دنیا ادب میں سننا چاہیے، لیکن یہ اردو کی ایک کم ظرفی ہے کہ صرف چند شاعر کو جو اپنی 6 شعر کی غزل 100 بلکہ 600 مقامات پر سنا کر لوگوں کو پوری طریقے سے آپ کے بور کر دیتے ہیں، وہی ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایسی غزلیں سنائی جائیں تاکہ معلوم ہو کہ نیا خون اردو کی غزلوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ نئے مضامین جو ہے ہمارے شعرا، مخصوصاً وہ شعرا جو زیادہ آپ کے عام نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے شعرا کو لایا جائے۔ یہ ہمارے شریف اکیڈمی بہت خوب کام کر رہی ہے کہ ایک ہو یا 2 ہو ایسے شعرا کو لایا جائے، شاعرات کو لایا جائے جس سے ہم مستفید ہو سکیں اور بتائیں کہ دیکھیں کہ آپ کو یہ مضامین نہیں ملیں گے۔ اور کس خوبصورتی سے آپ نے ادا کیا ہے۔ آگے بڑھیے، آپ کے جو ہے بہت اچھی غزل آپ نے سنائی، بہت اچھی۔ بہت شکریہ۔ بہت انجان ہے اور راہ ہے پیچیدہ پیچیدہ۔ اچھا ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، وہی بتا، سبحان اللہ۔ بہت انجان ہے، بہت انجان ہے اور راہ ہے پیچیدہ پیچیدہ، چلی جاتی ہوں میں جانے کہاں رنجیدہ رنجیدہ۔ اچھا ہے، بہت اچھا، ہنسی میں، شکریہ، ہنسی میں میں اڑا دیتی رہی غم کے فسانے کو، ہنسی میں میں اڑا دیتی رہی غم کے فسانے کو، مگر اب لکھ رہی ہوں داستاں سنجیدہ سنجیدہ۔ سنجیدہ، بہت اچھا، بہت اچھا جی، واہ۔ مسلسل جاگتے گزری ہیں فرقت کی سبھی راتیں، بہت اچھا، واہ۔ مسلسل جاگتے گزری ہیں فرقت کی سبھی راتیں، رہے ہیں خواب آنکھوں میں مگر خوابیدہ خوابیدہ۔ واہ 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 واہ، شکریہ۔ اگرچہ میرا اس سے رابطہ کوئی نہیں بنتا، کیا مصرع ہے؟ اگرچہ میرا اس سے رابطہ کوئی نہیں بنتا، مگر میں تکتی رہتی ہوں اسے دزدیدہ دزدیدہ۔ واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ تمہاری یاد کے سائے رہے صحن گلستہ میں، اچھا ہے، تمہاری یاد کے سائے رہے صحن گلستہ میں، میری پلکیں رہی ہیں عمر بھر نم دیدہ نم دیدہ۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ شکریہ۔ میں راہ شوق میں فرحت کسی کو ڈھونڈنے نکلی، اچھا ہے، میں راہ راہ شوق میں فرحت کسی کو ڈھونڈنے نکلی، سفر دشوار بھی ہے اور ہے پیچیدہ پیچیدہ۔ کیا کہنے، بہت، یہ بھی آپ کے جو ہے بہت سنگلاخ زمین ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے بغیر ردیف کی، آپ کے صرف آپ کے، اور مخصوصاً اس میں صنعت تکرار بھی آپ نے استعمال کی ہے، کیا قافیے رکھے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے۔ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اس کو آپ کے نقد پر دیکھیں، تنقیدی نظر سے دیکھیں اس ہماری جدید اور عصری غزل کو، ٹھیک ہے اس میں سنگلاخ زمین ہے، لیکن ترنم کتنا ہے۔ جب آپ سنگلاخ زمین کو استفادہ کرتے ہیں، جب آپ کے پاس ردیف نہیں ہوتی، تو پھر شاعر کا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے۔ تو یہ آپ کی خاطر کرامی ہے فرزانہ صاحبہ کہ آپ نے مصروں کو اٹھایا بھی ہے، مضمونات۔ ہمارے ساتھ پروفیسر الیاس بھی ہیں اور آپ کے جو ہے مشتاق صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر پروفیسر مشتاق صاحب بھی ہیں، سب یہ جان رہے ہیں۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک آدھے منٹ میں یہ کہ غزل کا جو شاعر ہے یا جو شاعری ہوتی ہے، اس میں بعض مشکلات ہوتے ہیں، وہ خاد الکلامی جو ہے ان سے کو حل کر لیتی ہے۔ یہاں پر
ایک بڑے تنقید نگار نے گفتگو کی کہ جب ہم کسی مصرے میں دو الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، تکرار دیتے ہیں، تو جو دوسرا لفظ جو آتا ہے وہ تکرار صرف 2 بار نہیں کرتا، بلکہ لفظ اول کو کم از کم 20 بار نمایاں کر دیتا ہے۔ رنجیدہ رنجیدہ، آپ کے جو خابیدہ خابیدہ، تو دوسرا خابیدہ جو آئے گا۔ تو بہرحال مبارکباد ہے، اور کاش کہ ہمارے اردو ادب کے لوگ سنیں ایسی آپ کے جدید غزلوں کو، اور اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹیز میں، ہم اپنے آپ کے جو ہے دبستانوں میں، ہم اپنے مدرسوں میں ان چیزوں پر گفتگو کریں، اور یہی اردو کو 21ویں صدی میں اور یہ چیلنجنگ دور میں جب بڑی زبانیں چھوٹی زبانوں کو حرف کر رہی ہے، ٹی ایس ایلیٹ نے ایک چیز خوبصورت کہی تھی کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ زبان کبھی گر کر بولی نہیں بنتی، یعنی جس میں غالب ہو، جس میں میر تقی میر ہو، جس میں انیس ہو، جس میں اقبال ہو، جس میں آج کے دور کی شاعرات ہوں، جس میں میری نظر میں جو صرف مشہور شاعر ہیں ان کی میرے پاس کوئی خاص اہمیت نہیں، اس وجہ سے نہیں ہوتی، اگر انہوں نے کوئی خوب چیز کہی ہے تو میں پسند کرتا ہوں، لیکن نام کے اور شہرت کے بنا پر مجھے وہ لوگ امپریس نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اردو ادب زندہ رہے گا، اردو شاعری ترقی کرتی رہے گی جب تک کہ نئے مضامین اور جب تک کہ آپ جیسی شاعرات جو ہیں اس میں تو اور تیسری غزل کے بھی ہم آپ کے جو ہے وہ ہیں تیسری غزل سنا دیں۔ ایک دفعہ یہ غزل جو ہے یہ ایسے ہوئی کہ ایک دفعہ میں ایسے واک کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ جس طرح میں کعبے کے قریب ادھر جا رہی ہوں اس سمت میں، تو یہ غزل ہو گئی چلتے چلتے۔ یہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ پہنچ کر تیری گلی سے میں پلٹ کر آ گئی، کیا کہنا ہے، پہنچ کر تیری گلی سے میں پلٹ کر آ گئی، میں کہ اپنی پیاس سے ایسے لپٹ کر آ گئی، واہ واہ واہ، پہنچ کر تیری گلی سے میں پلٹ کر آ گئی، میں کہ اپنی پیاس سے ایسے لپٹ کر آ گئی، واہ واہ، پڑ گئی جو راہ میں اپنے گناہوں پر نظر، واہ، پڑ گئی جو راہ میں اپنے گناہوں پر نظر، میں تیرے دیدار کے منظر سے ہٹ کر آ گئی۔ واہ، بہت اچھا، واہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ پڑ گئی جو راہ میں اپنے گناہوں پر نظر، میں تیرے دیدار کے منظر سے ہٹ کر آ گئی، واہ، اپنے پلو سے میں خود اپنی ندامت باندھ کر، واہ، کیا کہیں، اپنے پلو سے میں پھر اپنی ندامت باندھ کر سر جھکائے اپنی چادر میں سمٹ کر آ گئی۔ ارے واہ، کیا شعر کہا، پھر پڑھیے اس کو، بہت خوبصورت شعر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یہ صرف آپ ہی کہہ سکتی ہیں، یہ بہت خوبصورت طریقے سے کہا، بہت عمدہ، بہت اچھا۔ اپنے پلو سے میں پھر اپنی ندامت باندھ کر، واہ واہ، کیا بات، اپنے پلو سے میں پھر اپنی ندامت باندھ کر سر جھکائے اپنی چادر میں سمٹ کر آ گئی، واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ مدتوں چلتی رہی میں روشنی کی آس میں، واہ، مدتوں چلتی رہی میں روشنی کی آس میں، ہر قدم پر تیرگی مجھ پر جھپٹ کر آ گئی، واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب، تیرگی پر جھپٹ کر آ گئی، واہ واہ واہ، سبحان ہر اللہ، قدم پر تیرگی مجھ پر جھپٹ کر آ گئی، جھپٹ کر آ گئی، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اے شب غم دیکھ، اے شب غم دیکھ، میرے دل کو فرحت چاہیے، واہ، سب دیکھیے گا، اے شب غم دیکھ، میرے دل کو فرحت چاہیے، کس لیے دامن سے میرے تو لپٹ کر آ گئی، واہ، پہنچ کر تیری گلی سے میں پلٹ کر آ گئی، میں کہ اپنی پیاس سے ایسے لپٹ کر آ گئی۔ اور ایک شعر تک صاحب آپ کی نظر، کہ جوہری آنکھ ہے مطلوب پرکھنے کے لیے، واہ، بہت خوب، جوہری آنکھ ہے مطلوب پرکھنے کے لیے،
ہر کسی کو کہاں ہیرے کا پتہ چلتا ہے. واہ شکریہ آپ کے جو ہے کیا بات، اتفاق سے ہماری کیا بات۔ محفل میں جو ہے جوہریان کی کمی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروفیسر الیاس اور پروفیسر مشتاق اور دوسرے افراد اور ہمارے خود شاعر شیریں بیان ہمارے کیا کہتے ہیں جن کا شعر زبان زد عام بھی ہے، کوئی مراد جھوٹا صاحب جو ہیں، شفیق مراد جو ہیں موجود ہیں. کوئی جھوٹا نہیں مقصد شفیق یہی، مراد. ہاں کوئی سنا دیں وہ شعر، بڑا خوبصورت شعر ہے آپ آپ کا سنا جو دیں، کوئی جھوٹا ہے نہیں شفیق مراد، سارے سچے ہیں. سارے سچے کیا ہیں، کیا تماشا ہے. تماشا ہے یہ جو ہے زبان زد عام واہ ہے اس وقت. دیکھیے بعض شعر جو ہیں، واہ، بعض شاعر ایک ہی شعر پر زندہ رہتے ہیں. بہت خوبصورت اس غزل کا مجھے جو ہے خوبصورت یہ نظر لگا کہ اس میں آپ نے جو ہے نسوانی جذبات کی عکاسی بڑی خوبصورت طریقے سے کی ہے. وہ جو شعر میں نے آپ کی پلو کا کہا، میں نے کہا صرف آپ ہی کہہ سکتی ہیں. جس طریقے سے چادر اور پلو اور یہ جو ہماری جو یعنی یوں سمجھیے کہ اصطلاحات ہیں، یہ اس وقت ترقی کر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو یعنی یہ چیزیں ہماری تہذیب میں اس وقت علامت اور آپ کے جو ہے استعارات کی حد سے نکل کر پیکر سازی میں داخل ہو رہی ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کے کس طریقے سے ہمارے شاعرات نے گزشتہ 50-60 سال میں ان چیزوں کو برتا ہے. ایک کامیابی جو آپ کے کیا کہتے ہیں اس صدی کی، یوں سمجھیے کہ جو پروین ہے نسوانی شاعرہ میں، اس کی شاعری کا اگر آپ تجزیہ کریں تو ایک طرف عورت نظر آئے گی، دوسری طرف آپ کے ایک پورا میچور ذہن نظر آئے گا. اور وہ جو توقع ہوتی ہے تو گلا ہوتا ہے. غالب نے کہا تھا جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، اب کسی کا گلا کرے کوئی، تو گلا اس وقت نہیں ہوتا جب ترقی. تو وہ جو نگبھگ ہے، وہ زن و شوہر میں جو مسائل ہیں، جو نسوانی جذبات کی آپ کے توقع کے ساتھ ہے، تو اس کو جو معراج پہ اٹھایا ہے. میں عرض کرتا چلوں کہ طاہرہ رضا شکاگو سے، اور سبین سیف کراچی سے، کامران عثمان کراچی سے، اور ریاض ساگر صاحب ہندوستان سے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر جناب محترم پروفیسر مہر الیاس سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. تو جناب پروفیسر مہر الیاس صاحب، آپ کچھ آج کے پروگرام میں کچھ کہنا چاہیں، کوئی اظہار خیال کرنا چاہیں تو ضرور 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 کیجیے. آپ لب کشائی کریں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی. جی ہاں اب آ اب رہی آ ہے. رہی ہے، اب آ رہی ہے. جی شکریہ، بہت شکریہ احباب گرامی، آپ سب کی خدمت میں اسلام. وعلیکم السلام. یہ تنقیدی اور شعری نشست بہت خوب تھی، خاص طور پر ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب، جن کو میں اکثر سماعت فرماتا رہتا ہوں اور ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. ذرا نوازی ہے، انہوں ذرا نے نوازی. بہت خوبصورت اور مدلل انداز میں غالب کی ترقی پسندی کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. اور چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً پہلی دفعہ وہ میری نظر سے گزری ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے آئین اکبری کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ بہت شاندار انہوں نے گفتگو کی ہے. اور ترقی پسندی کے حوالے سے غالب کے یہ حالات واقعتاً جو ہے بالکل میرے لیے نئے تھے. تو وہ جس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، میں ان کو چاہے فیض کے حوالے سے سنوں، غالب کے حوالے سے، اقبال کے حوالے سے، میر انیس کے حوالے سے، مرزا دبیر کے حوالے سے، یا جدید دور کے جتنے بھی نئے نظریات و تصورات ہیں، جب اس پر گفتگو کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انصاف کرتے ہیں، اس کا صحیح حق ادا کرتے ہیں. ایسے ہمارے نقاد اور محقق ڈھونڈے سے بھی اب نہیں ملتے. زیادہ تر ہمارے ہاں جو تنقید اور تحقیق منظر عام پہ آ رہی ہے، وہ مکھی پر مکھی مارنے کے مترادف ہے. نئی چیزیں اور نئے جو تناظرات ہیں، ان پہ گفتگو کرنا وہ تقی عابدی صاحب پہ جو ختم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ احباب اجازت دیں تو وہ جو مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا تھا ان کے بارے میں ڈاکٹر ظہیر فتح پوری نے، کہ ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں. ڈاکٹر ظہیر فتح پوری، جنہوں نے مراو جان ادا پہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا تھا،
रावलपिंडी से उनका ताल्लुक था। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक जुमला कहा था, हम अपने दौरे तालिब इल्मी में पढ़ा करते थे कि हम उर्दू मज़ाह के अहद यूसुफी में जी रहे हैं। तो मैं ये अपना एजाज़ समझता हूँ और मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि हम अहद तकी आबदी में जी रहे हैं। जी जी। तो और मैडम फरजाना ने बहुत उम्दा कलाम पेश किया है और मैं तकी आबदी साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि मैडम के कलाम में एक जो जदीदियत है और वो जदीद तहजीब और जदीद इस्तिआरात और जदीद तशबीहात को जिस तरह लेके चलती हैं और फिर नए ख्यालात पेश करती हैं, वो वाक़तन जो है मैं समझता हूँ कि इनके एक बड़ा शायरा होने की एक दलील है, बड़ी शायरा होने की दलील है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका फराहम किया। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत शुक्रिया, इज्जत फजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, ममनून हूँ आपके प्रोफेसर इलियास साहब, प्रोफेसर हमारे मुश्ताक साहब से हमारे साथ थे। और इसी तरह मैं गुजारिश करूंगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर मुश्ताक साहब, जैसा कि मैंने अर्ज की है कि आप 20 किताबें आपने तहरीर की हैं, ये अफसाने, तबसरे, तहकीक की किताबें शामिल हैं। प्रोफेसर और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हैं, तो अपने ख्यालात का इजहार करें और उसके बाद हम फिर मुशायरे के आखिरी शायर और हमारे साहिब सदर हम कह सकते हैं, या जिनके लिए आज की महफिल सजाई गई है, डॉक्टर तकियाबदी साहब से फिर हम गुजारिश करेंगे कि उनका कलाम सुने और उसके बाद बाकायदा इस महफिल का इख्तिताम करेंगे। तो डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब, आप फरमाइए कि आपके क्या तासुरात हैं। जी, सबसे पहले तो मैं शरीफ एकेडमी जर्मनी के सरपरस्त आला अपने बड़े भाई जनाब शफीक मुराद साहब को सलाम करता हूं और नेक दुआएं देता हूं और इनका शुक्रिया बिलखुसूस अदा करता हूं कि इन्होंने मुझ जैसे मामूली आदमी को अपने इस खूबसूरत सोशल मीडिया के इस प्लेटफार्म पर मदऊ किया। और मेरी महरूमी यही है कि मैंने डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब को इनके बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर सुने हैं, लेकिन मेरी महरूमी ये है कि मैं बिलमुशाफा एक ऐसी बागोबहार शख्सियत से नहीं मिल सका। एक ऐसे ज़हीन, मेहनती, बाज़ौक़, खुश अखलाक और वसी फ़िक्र व नज़र के ऐसे दानश्वर, हालांकि ये पेशे से मेडिकल साइंस से इनका ताल्लुक है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्होंने उर्दू शेर व अदब का ही नहीं बल्कि फ़ारसी और दूसरी ज़बानों पर भी इनको जो अबूर हासिल है, अंग्रेज़ी है, फ़ारसी है, उर्दू है और बहुत सारी और भी ज़बानें जो हैं। तो बड़ा दिल खुश होता है कि ऐसे लोग अभी उर्दू में मौजूद हैं और मुझे ये कहना चाहिए कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घुल सकते हैं, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उनमें तकी आबदी साहब बिलाशुबा एक बहुत बड़े लीजेंड हैं, मैं इनको नाबगाए रोजगार हस्तियों में शामिल करता हूँ। आज के हवाले से जो इनका लेक्चर था, गालिब पहला तरक्की पसंद शायर, यकीन जानिए कि कुछ ऐसी जिहाद पर इन्होंने रोशनी डाली है कि मेरे जहन के 14 तबक रोशन हो गए हैं और मेरी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ। हम समझते हैं कि उन तरक्की पसंदी जो है 1932 या 33 और 36 के बाद ये जहीर अब्बास और ये लोग जो थे, सजाद जहीर वगैरह, बहुत सारे इस तरह के लोग जो थे, इन्होंने ही तरक्की पसंदी का नारा दिया और इस तरीके से। और तकी आबदी साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि तरक्की पसंद तहरीक का जवाल पजीर होने की बुनियादी वजह यही थी कि उन्होंने एक मैनिफेस्टो या एक समझ लीजिए एक वो बनाया था एजेंडा कि इसी दायरे में रहकर अदीब लिखे तो यकीनन तख्लीकियत जो है, तख्लीककार ये बेहतर जानते हैं, मैं बड़ी वजाहत से सारे तख्लीक पर भी आपका लेक्चर बड़ा मौसर रहा कि तख्लीकियत को अगर आप मुक़य्यद करते हैं, कैद करते हैं तख्लीकार तो बताइए वो कैसे पनपेगा, उसकी नशो नमा कैसे होगी या वो आगे कैसे बढ़ेगा। एक चीज तो ये बताइए आपने। दूसरी चीज जो बताई आपने वो बड़ी अहम है मेरे लिए कि
سر سید کے حوالے سے جو آپ نے غالب کا جو نظریہ تھا سر سید کے حوالے سے، یا جو جن اشعار کا آپ نے جو ان کو کوڈ کیا، جن کا حوالہ دیا، وہ فارسی میں بھی اردو میں بھی بہت سارے، تو یقیناً یہ ثابت ہوتا ہے کہ غالب کا ذہن ایک ایسا ذہن ہے کہ جو ترقی پسند، ترقی پذیر ذہن رہا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی ہے، اور میں یہ مغالطہ نہیں کہوں گا اس بات کو جو میں کہوں گا آپ کے سامنے ناظرین و سامعین جو مجھے سن رہے ہیں، کہ یقیناً غالب اردو شاعری ہی نہیں بلکہ ہمارے اردو ادب میں، ان کے خطوط بھی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اردو ادب میں. مجھے کہے بنا نہیں رہوں گا کہ غالب قیامت کی صبح تک ہمارے اوپر غالب ہی رہیں گے. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. بہت خوب جناب، بہت فرزانہ صاحبہ کی شاعری نے بھی بہت لطف ہمیں دیا. میں نے چونکہ اردو ادب میں تانیثیہ جو میرا ڈیلیٹ کا تھیسس ہے، میں نے بہت ساری خواتین کو اس میں کلاسیکل شاعری سے جڑی خواتین، اور اس کے بعد جو ہے ترقی پسند شعرا، ترقی پسند تحریک سے وابستہ جن خواتین نے شاعری کی ہے، اور جدیدیت اور مابعدیت تک آتے ہیں، ایک بہت بڑی ایک فہرست تیار کی ہے. تو لیکن ان کی شاعری میں جو ایک تکرار جو ہے، وہ جو ردیف کی جو تکرار، یقین جانیے کہ مجھے بالکل ایک نیا تجربہ لگا اور لطف آیا. اور شفیق صاحب، میری گزارش ہے آپ سے کہ مجھ جیسے ایک معمولی آدمی سے آپ ضرور خدمات حاصل کرتے رہیے. میں آپ سے مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا، اور آج آپ سب سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. میں ان تمام ناظرین و سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو بڑی دلچسپی اور بڑی محبتوں کے ساتھ ہم کو اور آج کے اس پروگرام کو دیکھتے رہے. میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت عمدہ. بہت یہ تھے ڈاکٹر مشتاق احمد وانی جو آج کے پروگرام کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے. ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم ہیں اردو ادب کے مت والے، روشنی ہم ہیں اردو ادب کے مت والے، روشنی ہم نے 400 کی ہے. کیا کہیں. میں اس شعر کے ساتھ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو، جو کہ محقق بھی ہیں، مبصر بھی ہیں، اور مختلف علوم پر آپ کمال دسترس رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری بھی باکمال ہے. تو ہمارے اردو ادب کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ڈاکٹر تقی عابدی، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا ڈاکٹر صاحب سے تعلق بھی ہے، اور ہمیں ڈاکٹر صاحب کو سننے کا موقع بھی ملتا ہے اور سننے کا شوق بھی ہے. تو میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے کلام سے آج کی اس محفل کو معطر اور منور کریں، اور آپ کا کلام بہت ممنون ہوں. سننے کے شریف لیے ہمارے اکیڈمی کا سامعین بھی بے قرار ہیں آپ کا کلام سننے کے لیے. ذرا نوازی. بہت ممنون ہوں شریف اکیڈمی کا، جناب شفیق مراد صاحب کا، پروفیسر الیاس صاحب، اور پروفیسر آپ کے مشتاق صاحب، اور ہماری مہمان شاعرہ فرزانہ فرحت صاحبہ نے. بڑی خوبصورت آپ کے محفل رہی ہے، اور بس یوں سمجھیے کہ ذرا نوازی آپ لوگوں کی، آپ کی جو ہے حسن سماعت اور محبت ہے. ایک آپ کی اجازت سے ایک نظم سنانا چاہتا ہوں. یہ نظم بہت پرانی ہے، یہ 1991 کی نظم ہے، مگر کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں میں سمجھتا ہوں، اور بہت کم، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت کم جگہ پر شاعری وغیرہ اگرچہ کہ دن رات کرتے رہتا ہوں، مگر اس کا عنوان ہے فریاد مسجد اقصی. سنیے، یہ 1991 کی ہے، اور مصدق لکھا ہے. در حقیقت اس زمانے میں 1991 میں ایک مصرع دیا گیا تھا، وہ اس مصرے کو میں نے اس اپنی نظم میں وہ کیا ہے آپ کے جو ہے. تو اس کا عنوان ہے فریاد مسجد اقصی. بیت اقدس ہوں، فلسطین کی دستار ہوں میں. بیت اقدس ہوں، فلسطین کی دستار ہوں میں. دست مسلم میں چمکتی ہوئی تلوار ہوں میں. کیا بات. بہت تیرے آفاق مہکتا ہوا گلزار ہوں میں. اجنبی قوم میں ہے ہاتھ گرفتار ہوں میں. اجنبی قوم میں ہے ہاتھ گرفتار ہوں. اور تضمین کہ آج ہر سمت مسلمان سے بیزاری ہے. یہ 1991 کی نظم ہے. آج ہر سمت مسلمان سے بیزاری ہے، دین اسلام مٹانے کی مہم جاری ہے،
اور مسجد کہہ رہی ہے میں نے عیسیٰ کو اسی خاک پہ مشہور کیا، اپنے کوثار کو موسیٰ کے لیے طور کیا، جب بھی فرعون یہاں آیا اسے دور کیا، کیا بات، جب بھی فرعون یہاں آئے اسے دور کیا، جو بھی نمرود کے شداد بنا چور کیا، اور شام روشن تھی میری بانگ ازا کے دم سے، صبح تاریک ہے اب میری فغاں کے غم سے، شام روشن تھی میری بانگ ازا کے دم سے، صبح تاریک ہے اب میری فغاں کے غم سے۔ اور مسجد کہہ رہی ہے کہ پیٹ پر باندھ کے پتھر جو لڑا کرتے تھے، زیر خنجر بھی جو قرآن پڑھا کرتے تھے، لا الہ کہہ کے جو طوفان پہ چڑھا کرتے تھے، جن کے سائے سے بھی کفار ڈرا کرتے تھے، جن کے سائے سے بھی کفار ڈرا کرتے تھے، آج کیوں خون میں وہ جوش وغا باقی نہیں، کیوں وہ پیمانہ نہیں، بادہ نہیں، ساقی نہیں، آج کیوں خون میں وہ جوش وغا باقی نہیں، کیوں وہ پیمانہ نہیں، بادہ نہیں، ساقی نہیں، برق تھی جس سے ہراساں وہ نشے من نہ رہا، برق تھی جس سے ہراساں وہ نشے من نہ رہا، عشق توحید سے باندھا ہوا بندھن نہ رہا، ملت بیضا میں وہ من نہ رہا، فن نہ رہا، ملت بیضا میں وہ من نہ رہا، فن نہ رہا، علم و دانش سے مہکتا ہوا گلشن نہ رہا، علم و دانش سے مہکتا ہوا گلشن نہ رہا، سب لٹا کر بھی تکبر کا نشہ طاری ہے، سب لٹا کر بھی تکبر کا نشہ طاری ہے، تفرقہ آج مسلمان کی بیماری ہے، یہی تھا تصویر، تفرقہ آج مسلمان کی بیماری ہے۔ مسجد کہہ رہی ہے اپنی ارزش سے ہو واقف کہ مسلمان ہو تو، اپنی ارزش سے ہو واقف کہ مسلمان ہو تم، جس پہ خالق بھی کرے فخر وہ انسان ہو تم، وارث عصر ہو تم، صاحب ایمان ہو تم، جو پہاڑوں سے نہ رک پائے وہ طوفان ہو تم، جو پہاڑوں سے نہ رک پائے وہ طوفان ہو تم کو رکھ کر بھی میرے ہاتھ میں زنجیر رہے، تم کو رکھ کر بھی میرے ہاتھ میں زنجیر رہے، دستے کفار میں کب تک میری تقدیر رہے، تم نہ تازی ہو نہ اجمی ہو نہ عربی ہو تم نہ تازی ہو نہ عربی ہو نہ اجمی ہو تم نہ شامی ہو نہ مصری ہو نہ ترکی ہو تم نہ تزکی ہو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو تم مہاجر ہو نہ سندھی ہو نہ ہندی ہو تم، شہر لاہور ہو تم، بلدہ تہران ہو تم، عالم خود تمہارا ہے مسلمان ہو تم، بہت اچھا، بہت لاہور ہو، کیا بات ہے، شہر لاہور ہو تم، بلدہ تہران ہو تم، عالم خود تمہارا ہے مسلمان ہو تم، میں تمہاری ہوں مگر تم کو میرا پاس نہیں، میں تمہاری ہوں مگر تم کو میرا پاس نہیں، قید زندہ میں ہوں لیکن تمہیں احساس نہیں، قید زندہ میں ہوں لیکن تمہیں احساس نہیں، تم مجھے کر سکو آزاد مجھے آس نہیں، تم مجھے کر سکو آزاد مجھے آس نہیں، کیونکہ تم میں کوئی حیدر نہیں عباس نہیں، کیونکہ تم میں کوئی حیدر نہیں عباس نہیں، باغباں کانٹے بچھاتا ہے یہاں راہوں میں، کچھ مسلمان ہیں دشمن کے ہوا خواہوں میں، آخری بند ہے، کیوں بھلا درہم و دینار سے نیلام ہوں میں، کیوں بھلا درہم و دینار سے نیلام ہوں میں، کیا سمجھ رکھا ہے گردش میں کوئی جام ہوں میں، کیا سمجھ رکھا ہے گردش میں کوئی جام ہوں میں، عظمت دین ہوں معراج کا پیغام ہوں میں، عظمت دین ہوں معراج کا، یہاں پر میں نے نون آپ کے جو ہے جائز رکھا ہے کہ عظمت دین ہوں معراج کا پیغام ہوں میں، مسجد اقصی ہوں اسلام کا انعام ہوں میں، دہن بستہ ہوں تقی تم میری فریاد کرو، دہن بستہ ہوں تقی تم میری فریاد کرو، بیت اقدس ہوں مسلمان مجھے آزاد کرو۔ یہ 1991 کی نظم تھی جو آپ کو سنا دی، بہت کم سنے جاتی ہے، تو میں نے کہا کہ آج پیش کر دیتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت عمدہ کلام اور حسب حال آپ نے پیش کیا،
اور مسلمانوں کی ناگفتہ بے حال کے حالات کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کی. اور اقبال جیسے کہتے ہیں کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تو رانی نہ افغانی. کیا کہنا. جیسے کہ اقبال نے بھی ہمیشہ کوشش کی کہ ہم بتان رنگ و بو کو توڑ کر ایک ملت اسلامیہ کے باشندے بن جائیں. اور آج یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں اس تسبیح کے دانوں کی طرح، جنہیں اگر پرویا جائے تو وہ بہت مضبوط ایک اور اقبال کا تعلق جو ہے، اقبال پیدا ہوئے آپ کے سیالکوٹ میں، ہمارے پاس جو ہے ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ سے شامل ہیں، اور اقبال تمام زندگی کشمیر کہتے رہے، اور کشمیر سے مشتاق مانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ملے تھے. تو آپ کے جو ہے یہ ہماری آپ کے فرحت، آپ کے کیا کہتے ہیں، اور فرزانہ وری ہے آپ کی شریف اکیڈمی کے جو ہے پوری طریقے سے محفل، یعنی یوں سمجھیے کہ شرافت تو اس میں ہے ہی ہے کیونکہ اردو ادب ہے، مگر اس میں جو آپ کی جو مرادیں ہیں وہ بھی پوری طریقے سے پوری ہو رہی ہیں، اور اس طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب وہ علامہ اقبال جو ہیں وہ پھر انگلینڈ میں آئے تھے، یہ فرزانہ فرد کے ملک میں. اس کے بعد جرمنی میں آئے تھے ہمارے ملک میں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اردو کا آپ کے جو ہے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، کبھی ادھر آپ کے جو ہے یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے کی بات ہے یہاں. جی بالکل صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف آتے ہیں. معزز خواتین حضرات، آج کا یہ پروگرام ڈاکٹر تقی عابدی کا لیکچر غالب پہلا ترقی پسند شاعر آپ نے سنا. ہمارے ساتھ شامل تھیں محترمہ فرزانہ فرحت لندن سے، محترم پروفیسر مہر الیاس صاحب سیالکوٹ سے، اور محترم ڈاکٹر مشتاق احمد وانی، جنہوں نے آج کی اس محفل میں شامل ہو کر ہماری محفل کو چار چاند لگائے. اور اس کے ساتھ جن دوستوں نے ہمارا پروگرام سنا، اپنے کومنٹس دیے، جن میں کامران عثمان، مسرت جبین مانچسٹر سے، محمد عمران امین شیخ پورہ سے، اور مہر الیاس صاحب، اور اس کے ساتھ محمود احمد، سبین سیف اور کامران عثمان ہمارے ساتھ شامل تھے. طاہرہ رضا نے شکاگو سے شرکت کی اور پروگرام کو پسند کیا. میں آپ تمام دوستوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام کو آپ نے سنا اور آپ نے پسند کیا، اور امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے علم و ادب کے وہ بحرے بے کرام میں سے آپ کو بھی کچھ موتی آپ کے ہاتھ لگے ہوں گے. اور جیسا کہ اقبال کہتے ہیں کہ علم کے دریا سے نکلے غوطزن گوہر بدف، وائے محرومی حذف چینے لبے ساحل ہوں میں. اور امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے کچھ آپ کی تشنگی کا درمان ہوا ہوگا. اور میں اپنی اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ بڑھ رہے ہیں ہر طرف علم و قلم کے قافلے، اس زمین پر ایک نیا عالم بسایا جائے گا. اس کے ساتھ ہی شفیق مراد کو اجازت دیجیے اور ہمارے ساتھ منسلک رہیے. بہت شکریہ. خدا حافظ. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.